دیکھو بیٹا کرایہ پورا 10,500 لیں گے۔ سامنے بیٹھی مالک مکان نے منہ میں پان دباتے ہوئے کہا، پھر اپنا پان دان بند کیا۔ میں نے کہا جی اچھا، لیکن کمرے کے باہر لگے ہوئے پردے کے پیچھے وہ جو کوئی بھی تھی کہنے لگی پہلی کے پہلی کرایہ مل جانا چاہیے۔ دادی اماں یہ بھی ان صاحب کو اچھے طریقے سے بتا دیں، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ذرا سا رخ موڑ کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی پردے کے بالکل پیچھے تھی۔ سامنے بیٹھی خاتون کی گھوری مجھ پہ اور بھی زیادہ تیز ہوئی۔ میں نے فٹافٹ سے نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی اور ہاں، مہینے میں 4 بار موٹر خراب ہوتی ہے، اور جب بھی پانی کی موٹر خراب ہوگی آدھے پیسے تم دو گے۔ 10,500 میں بجلی کا بل البتہ شامل ہے، لیکن زیادہ استری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوون اور استری زیادہ استعمال کرنے پہ پیسے بڑھ سکتے ہیں۔ دادی یوں بول رہی تھی جیسے کسی نے سبق یاد کروایا ہو۔ پھر پردے کے پیچھے سے آواز آئی، دادی اماں ارے یوں نہیں کہتے، آپ کہیں کہ ہمارا بل صرف 3,500 آتا ہے، اس سے اوپر جتنا بھی آئے گا یہ موصوف بھریں گے۔ میں نے پھر چور نظروں سے پردے کے پیچھے دیکھا۔ پردہ بھی اتنا لمبا تھا کہ پاؤں تک دکھ نہیں رہے تھے۔ سامنے بیٹھی خاتون کہنے لگی ارے ہاں، ایک تو مجھے بھولنے کی بڑی بیماری ہے، حالانکہ آپا نے مجھے ساری پٹیاں پڑھائی تھیں، لیکن دیکھو نا، کمبخت بڑھاپا بھی عجیب ہوتا ہے۔ ہاں تو میاں میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے بل سے جتنے اوپر پیسے آئیں گے اتنا اضافی تمہیں کرایہ میں ہو جائے گا، البتہ صبح کی چائے اور 2 پاپے ہماری طرف سے ناشتے میں ملیں گے، اور پراٹھے کا ناشتہ ہفتے میں 2 بار ملے گا، لیکن دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور رات کو 2 روٹی سے زیادہ نہیں ملیں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اب میں جاؤں؟ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو پردے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، دادی اماں ارے آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں، دیوار کی منڈیر سے اس طرف دیکھنے پہ بالکل پابندی ہے، تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ بوڑھی خاتون نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، آئے ہائے، ایک تو میں پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہوں۔ ہاں تو سن لیا نا تم نے لڑکے، ادھر ادھر نظریں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ملے گی، میری ایسی عادت ہے بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں پھر بھٹکیں، لیکن پردہ بڑا موٹا تھا، پیچھے کھڑے وجود کا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 2 قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے کہ پھر سے آواز آئی، دادی اماں کیا کرتی ہیں آپ، ایڈوانس تو لے لیں اس سے۔ میں شاید بھول گیا تھا کہ مجھے ایڈوانس بھی دینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی اماں دوبارہ سے دہراتی۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، سوری۔ میں نے جیب میں سے پیسے نکال کر اس سامنے خاتون کو پکڑا دیے جو کافی عمر رسیدہ تھی۔ کہنے لگی اچھا میاں اب جاؤ۔ اپنا نظر کا چشمہ انہوں نے آنکھوں پہ چڑھایا اور نوٹ گننے لگی۔ میری ابھی بھی نظریں پردے پہ تھیں۔ وہ کہنے لگی ہاں پورے ہیں، چلو جاؤ۔ میں باہر نکل گیا۔ جو گھر مجھے دیا گیا تھا اس میں سامان پہلے سے موجود تھا، بس مجھے اپنے کپڑوں کا اٹیچی لانا تھا اور دوسرا اپنی کتابیں۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور گاؤں سے مجھے شہر آنا پڑا تھا، لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ تم بوائز ہاسٹل میں نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں ابا جی، ہاسٹل کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے نہیں آج کل بڑا گندا ماحول چل رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے کہا ابا جی، ماحول لڑکیوں کے لیے اچھا یا برا ہوتا ہے، لڑکوں کا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے خبردار، ماحول سب کے لیے برا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ ارے لڑکے بھی آپس میں بڑا کچھ کرتے ہیں، یار دوست مل کے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور لاہور جیسے شہر میں تمہیں ہاسٹل میں تو نہیں رکھوں گا۔ بازار حسن بھی کم بخت وہیں پہ ہے، لڑکے آپس میں مل کے بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ یہ سن کے میری نظریں شرم سے جھکیں، کیونکہ امی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میری بہنیں بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگے مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تو پھر کہاں رہوں گا میں؟ انہوں نے ایک اخبار میری طرف بڑھایا، کہنے لگے اس پہ میں نے مارکر سے نشان لگا دیا ہے، یہ پڑھ لو۔ میں نے دیکھا تو لاہور کے ایک پرانے علاقے کا پتہ لکھا ہوا تھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے،
ایسے نوجوان کے لیے جو اکیلا رہتا ہو اور نوکری یا پڑھائی کی خاطر لاہور شہر میں رہنا چاہتا ہو. لڑکا شریف ہو، نظر باز نہ ہو، نہ بدماش اور بدتمیز ہو. وہ مکان 1 کمرے کا تھا. میرے والد کہنے لگے یہاں رہو گے تم. میری بات ان خاتون سے فون پہ ہو گئی ہے. اور ہاں، لڑکوں کو گھر میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. پان بیڑی سگریٹ تو یوں ہی لگا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر اور بھی نہ جانے کون کون سی خرافات. نہ کرتے بھی انسان برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی ابا جی، سمجھ گیا. اگلے ہی روز میں نے اپنا رخت سفر باندھا اور لاہور چلا گیا. یونیورسٹی میں تو پہلے سے ہی داخلہ ہو گیا تھا، پڑھائی بھی شروع ہو چکی تھی، اور رہائش کا مسئلہ ابا کے اس اخبار میں لگے اشتہار نے حل کر دیا تھا. علاقہ کافی پرانا تھا، چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھیں، وہی لاہور کی پرانی گلیوں جیسا ماحول، شور شرابہ، محلے کی عورتوں کی تو میں. پتہ نہیں ابا جی کو یہ کیوں لگتا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہوں گا تو بگڑ جاؤں گا. عجیب مصیبت میں ڈال دیا. بہرحال میں نے اپنے کپڑے اپنے اس واحد کمرے کی دیوار گیر الماری میں رکھے. سامنے بک شیلف بھی تھی، وہاں پہ اپنی کتابیں رکھی. ایک سنگل بیڈ تھا، ایک چھوٹا سا پرانی لکڑی کا ٹیبل تھا. اس کے سامنے ایک لکڑی کی ہی کرسی رکھی ہوتی تھی. کمرے کی صفائی ستھرائی کی ہوئی تھی. بیڈ پہ چادر بھی نئی صاف ستھری بچھی ہوئی تھی. جو حصہ مجھے دیا گیا تھا یہ 1 کمرہ تھا. باہر چھوٹا سا صحن تھا، واش روم بھی کمرے سے باہر تھا. البتہ کچن نہیں تھا، اور مجھے کچھ پکانا بھی نہیں آتا تھا. یوں تو میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہی تھا، لیکن میرے انداز کچھ شاہانہ سے تھے. گھر پہ کبھی پانی بھی اٹھ کے خود سے نہیں پیا تھا. چھوٹی بہنوں کو کہتا تھا، وہی پانی لا کر دیتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ چائے تک بنانی نہیں آتی تھی. میرے والد نے مجھے اکیلے رہنے کا مشورہ کیوں دیا، میری عقل سے بالاتر تھا. بہرحال مجھے دل لگا کے پڑھنا تھا اور جاب کے لیے بیرون ملک اپلائی بھی کرنا تھا. اس کے لیے مجھے بہترین اور شاندار نمبروں کی ضرورت تھی. مجھے پاکستان میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ یہاں پڑھے لکھوں کا کوئی مستقبل تھا ہی نہیں. ہاں بس امیر لڑکوں کی ہی زندگی تھی، جن کے باپ محنت کر کے کمپنیاں بنا چکے ہیں، بڑے بڑے فارمز کے مالک، انہی کے بیٹے کامیاب تھے. ہم جیسے لڑکے نوکری کی تلاش میں بس اپنی جوتیاں ہی گھسیٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی. اور بالفرض اگر نوکری مل بھی جائے تو تنخواہ اچھی نہیں ملتی. یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ ہم جیسے نوجوانوں کو میسر نہیں آتی. بہرحال میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا. لیکن صبح شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی. جواد اٹھو، تم نے کیا نیستی پھیلا رکھی ہے؟ ایک نسوانی آواز آئی. اٹھ رہا ہوں آپا. ایک 12-13 سال کے لڑکے کی آواز تھی. چلو جواد جلدی سے اٹھو، اسکول سے دیر ہو جائے گی. اور میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہارا، میرے اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں. اس لڑکی کی آواز پہ میں بھی اٹھ بیٹھا. گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 7 بج رہے تھے. مجھے اپنی یونیورسٹی 9 بجے پہنچنا تھا. ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، اور جہاں میری رہائش تھی یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھی. میں نے تکیہ سر کے نیچے سے نکال کے اپنے کانوں کے اوپر لے لیا. ارے بھائی تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں؟ پتہ ہے تمہیں 8:30 بج گئے، اسکول جاؤ گے تو جوتے پڑیں گے. وہ لڑکی پھر سے چنگاڑی. اچھا نا آپا، اٹھ رہا ہوں. ایک تو گھڑی یہاں پہ 7 نہیں بجاتی، آپ کے 8:30 بج جاتے ہیں. جواد مجھے تنگ مت کرو، میں تمہارا ناشتہ تک بنا چکی ہوں اور تم ابھی تک سو رہے ہو. وہ کہنے لگا اٹھ گیا ہوں، نہیں سو رہا، دیکھیں میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. لڑکا کافی بیزار سا لگ رہا تھا. وہ لڑکی کہنے لگی جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ. تبھی بوڑھی خاتون کے کھانسنے کی آواز آئی. لو جی، پڑ گیا دادی اماں کو کھانسی کا دورہ، اب یہ نہیں ٹھیک ہونے والا. اس لڑکے نے یہ بات کہی جس کا نام جواد تھا. وہ بوڑھی خاتون جو دادی اماں تھیں کہنے لگی شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ارے تمہارے باپ کی ماں ہوں. یہ کہتے ہوئے بھی کھانس رہی تھیں اور بولے بھی جا رہی تھیں. جواد کہنے لگا دادی اماں یا تو کھانس لیں یا پھر بول لیں. پھر آپا کی آواز آئی. جواد جلدی سے تیار ہو جاؤ. اس لڑکی کا نام کیا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، ہاں لیکن وہ لڑکا اسے آپا ہی کہتا تھا. یہاں تک کہ وہ بڑی خاتون جو دادی تھی
وہ بھی آپا ہی کہتی تھیں۔ واقعی دادی اماں کی کھانسی کا دورہ پورے 10 منٹ بعد ٹھیک ہوا۔ میں بیزار ہو کے اٹھ بیٹھا، سر میں عجیب سا درد ہونے لگا۔ واش روم گیا، منہ ہاتھ دھو کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اپنے کپڑے دیکھے تو ابھی کچھ جوڑے استری شدہ تھے۔ ویسے بھی مجھے اپنے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کپڑے کسی دھوبی کو دے دیا کروں گا۔ تبھی مجھے آواز آئی، ارے کوئی اس پڑوسی لڑکے کے بارے میں بھی تو سوچو، اس نے بھی تو پڑھنے جانا ہے۔ اے جواد کے بچے، ارے برابر میں آواز دے دے کہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ دادی تو یوں چلائیں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح ہو چکی ہے، یا میں بھی دادی کی ذمہ داری ہوں۔ کبھی اس لڑکی کی آواز، کبھی دادی اماں کی پکار، میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 8:30 بجے اٹھوں گا۔ یہ ناشتہ بن گیا جواد، دیوار کی منڈیر میں رکھ دے اور اس پڑوسی لڑکے کو بول دو کہ ناشتہ اسی وقت ملا کرے گا، کرنا ہے تو کرے ورنہ اس کی مرضی۔ برابر سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی تھی، گرما گرم پراٹھوں کی۔ دیوار کی منڈیر پہ ناشتے کی ٹرے رکھ کے جواد نے مجھے پکارا، او بھائی صاحب، ہمارے گھر میں صبح ہو چکی ہے، یہ ناشتہ اٹھا لینا ورنہ تمہارا ناشتہ یہاں کے جنگلی کوے کھا جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں اٹھ چکا ہوں، بہت شکریہ۔ میں نے منڈیر سے کھانے کی ٹرے اٹھائی، گرم گرم پراٹھا تھا، ساتھ میں آملیٹ، اچار اور گرما گرم چائے۔ پیٹ بھر کے میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کے باہر نکل گیا۔ بس اسٹاپ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہاں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، بڑی عجلت میں تھی۔ بس اسٹاپ پہ جب تیز قدموں سے پہنچی تبھی اپنا راگ الاپتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں 8 دن میں ہی تنگ آ چکا تھا۔ رات کو آج پھر سے دال ملی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار ذائقہ الگ ہوتا تھا۔ جواد، ارے کل میری دور کی خالہ زاد مجھ سے ملنے آ رہی ہیں، ایسا کر بازار سے کچھ سامان لے آ، کل بریانی بنا لیں گے۔ دادی نے ہانک لگائی۔ پھر آپا جی کی آواز گونجی، دادی اماں، یہ آپ کی دور قریب کی خالہ پھوپھی زاد کبھی آپ کو اپنے گھر کیوں نہیں بلاتی، ہمارے گھر ہی کیوں آ جاتی ہیں؟ آپا شاید چڑی ہوئی تھی، بیچاری سارے کام بھی تو خود کرتی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ آئے ہائے، اب تو میرے رشتہ داروں کو بھی گنے گی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ دادی آپ جانتی ہیں ہمارے اخراجات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم آئے روز دعوتیں کرتے پھریں۔ ابھی 10 دن پہلے آپ کی پھپھو زاد آئی تھی دعوت پہ، دوپہر کے کھانے کی، مگر رات کا کھانا بھی کھا کے گئی تھی۔ آئے ہائے بیٹا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یوں نہیں کہتے۔ رہنے بھی دیں دادی، مجھے تو ندیدے زیادہ لگتے ہیں، اور پھر آپ جانتی ہیں مہینہ گزارا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپا شاید مہمان نوازیوں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جواد سے کہہ مرغی اور باسمتی چاول لے کے آئے، اور ہاں ایسا کرنا میٹھے میں کھیر بنا لینا، شام کی چائے ہے، بیکری کے کچھ بسکٹ اور سموسے جلیبیاں رکھ دینا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ دادی اماں نے تو جیسے مسئلے کا حل بتایا۔ ایسا کریں دادی، اس بار ابا کی پینشن کے پیسے آپ رکھ لینا اور پورے مہینے کا خرچہ آپ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپا شاید چڑ کے بولی تھی۔ اری کمبخت، سب کچھ تیرے لیے ہی کر رہی ہوں۔ سکینہ کا پوتا ولایت میں نوکری کرتا ہے، ایک بار اسے تو پسند آ گئی تو بھاگ کھل جائیں گے تمہارے۔ وہ ہنسنے لگی۔ دادی اماں، بھاگ کبھی دعوتوں سے نہیں کھلتے۔ ولایت سے آنے والے اپنی بارات ان تنگ گلیوں میں لے کے نہیں آتے۔ کیوں باقی کا مہینہ تنگی میں گزارنا ہے اس آسرے پہ کہ آپ کی پھپھی، چاچی، مامی، خالہ کی بیٹیاں میرے لیے اچھا رشتہ لے کے آئیں گی۔ یہاں پہ کھانے اور چائے پینے پہ سب آ جاتے ہیں، مگر رشتہ لے کے کوئی نہیں آتا۔ پہلی بار میں نے اس لڑکی کی آواز میں نمی محسوس کی۔ دل چاہا دیوار کے اس پار اس لڑکی کو دیکھوں، مگر پھر لگا کہ بری بات ہے۔ رات کے 2 بجے تک میں اپنا پڑھتا رہا، کیونکہ ایک رات ہی پرسکون ہوتی تھی۔ صبح چھٹی تھی، اس لیے میں رات 4 بجے تک پڑھتا رہا۔ صبح ناشتے کے لیے کئی بار جواد نے مجھے آواز دی، لیکن میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں 12 بجے اٹھا، اس لیے اپنا ناشتہ بازار سے لے آیا۔ آج تو برابر سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔
اس لڑکی کے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو تھا۔ بریانی بہت مزے کی بنائی تھی۔ دادی کی کزن کی آمد کی وجہ سے مجھے بھی کھانے کا موقع مل گیا۔ صبح بس اسٹاپ پہ میں نے پھر سے اسی لڑکی کو دیکھا، مگر آج میں نے اس کے پیچھے ایک آوارہ لڑکے کو آتے ہوئے دیکھا۔ منہ میں سگریٹ دبائے، گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل اس لڑکی کے پیچھے چل رہا تھا۔ سونیو، ایسی بھی کیا بے رخی، ذرا بات چیت تو کر لو، چلو اپنا نمبر ہی دے دو۔ اس لڑکی کے پیچھے وہ چلتے ہوئے اپنی خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کہہ رہا تھا۔ برا تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو گئی۔ اپنی مطلوبہ بس آنے پہ وہ اس میں سوار ہو گئی۔ میں اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا، اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا، پتہ نہیں پڑا ہوا تھا اس لڑکی کے پیچھے، جس کی آنکھوں کے سحر میں مجھے لگتا تھا میں اپنا دل کھونے لگا ہوں۔ میں روز بس اسٹاپ پہ جلدی پہنچنے لگا تاکہ اسے دیکھ سکوں۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا مجھے یہاں رہتے ہوئے، اب تو عادت پڑ چکی تھی۔ کس ٹائم وہ آپا نامی لڑکی جواد کو اٹھائے گی، کس ٹائم دادی کو کھانسی کا دورہ پڑے گا، سب کچھ روٹین کے مطابق تھا۔ پہلا کرایہ دینے کے لیے میں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اسی لڑکی نے کھولا تھا۔ مین دروازے پہ بھی ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی میں دانیال۔ وہ کہنے لگی جی فرمائیے۔ میں نے کہا آج 1 تاریخ ہے، کرایہ لے لیں۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی دادی کو بلاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے صرف پیسے ہی دینے ہیں، دادی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ بھی پکڑ سکتی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کافی سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا نہیں میم، ایسے ہی پوچھ رہا تھا تاکہ پیسے پکڑا دیا کروں۔ کہنے لگی سب مجھے آپا کہتے ہیں، آپ بھی آپا ہی کہہ دیا کریں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی اتنی بڑی ہے کہ اسے آپا کہا جا سکے؟ آواز سے تو نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کچھ ہوتی ہیں زیادہ عمر کی بھی لیکن آواز سے کم عمر کی لگتی ہیں۔ میں نے کہا جی آپا ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں یونیورسٹی گیا تو حوریہ میری ہی منتظر تھی۔ کہنے لگی یونیورسٹی کی بس چند کلاسز ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر باقی کے وقت تم کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا اچھا اب کتنے گھنٹے کی جاب ہوگی؟ کہنے لگی بس چند گھنٹوں کی، لیکن جاب اچھی پہ مل رہی ہے اور مجھے امید ہے تم کر لو گے۔ میں نے کہا اچھا کس کی جاب ہے؟ کہنے لگی ہیں میرے ایک انکل، ان کے آفس کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، لیکن دیکھو میں ایک شرط پہ تمہاری یہ جاب لگواؤں گی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگی آدھی تنخواہ تم مجھے دو گے۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگی تو میں تمہاری نوکری لگوا رہی ہوں نا، ابھی تک ابا میرے سارے خرچے اٹھا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو خود کفیل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حوریہ کی یہ شرط مجھے کچھ عجیب سی لگی، لیکن بہرحال میں نے مان لی۔ صبح 2-3 کلاس میں یونیورسٹی کی لیتا اور پھر میں حوریہ کے انکل کی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں کافی ذہین تھا، بہت جلد ہر کام سیکھ جاتا تھا، کام بھی کافی اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ کچھ میری لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ سپیڈ بہت تیز تھی، بہت اچھی۔ جو کام لوگ 7-8 گھنٹوں میں کرتے ہیں میں 2-3 گھنٹوں میں کر لیتا تھا، اور میری اس خوبی سے حوریہ واقف بھی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ بدماش نوجوان اس لڑکی کے بالکل برابر چل رہا تھا۔ اس بار مجھے دور سے دیکھنے پہ یہ لگا جیسے وہ اس پہ غصہ کر رہی ہے، لیکن وہ ایک دم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل کو دھچکا سا کیوں لگا، جیسے اس نوجوان نے اس کی کلائی پکڑی، اس لڑکی کے ہاتھ سے اس کا چادر کا کیا ہوا نقاب چھوٹ گیا، اور میں اس کا چہرہ دیکھ کے دنگ سا رہ گیا۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، جتنی خوبصورت اس کی آنکھیں تھی ویسا ہی حسین چہرہ بھی تھا، شاید اسی لیے وہ بدماش اس کے پیچھے پڑا تھا۔ اس لڑکی نے اس بدماش کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی اس لڑکی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور وہ شخص ابھی بھی اس کی کلائی پکڑے بڑے غصے سے پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہا تھا۔
جب میں بنا سوچے تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، میں نے اس بدماش سے کہا، ہاتھ چھوڑو لڑکی کا، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ یہ سن کے اس نوجوان نے کہا، تم پیچھے رہو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ میں نے کہا، لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، اپنا تعارف تم بعد میں کروانا۔ میں نے اس شخص کی کلائی پکڑ لی، زور سے دبائی۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا لیکن میں گرا نہیں۔ میں نے اس شخص کی کلائی بہت زور سے پکڑی، اپنے ناخن اس کی کلائی میں گاڑ دیے کہ اس نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ کیا لگتی ہے یہ تیری بہن لگتی ہے؟ میں نے کہا، بھرے بازار میں تم کون ہوتے ہو اس کا ہاتھ پکڑنے والے؟ کیا بھائی لگتے ہو اس کے؟ یہ کہہ کے میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا وہ پرے جا کے گر گیا۔ کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں لیکن میرے پیچھے چھپ گئی۔ وہ شخص میری طرف لپکا لیکن میں نے اس کے منہ پہ 2-4 مکے مار دیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا، دیکھ لینا کیا حال کرتا ہوں میں تمہارا۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جب میرا حال بگاڑنا ہو تو یہیں آ جانا، تمہیں اسی بس اسٹاپ پہ صبح 8 بجے ملوں گا۔ وہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس لڑکی کی مطلوبہ بس آ گئی تھی۔ وہ بھاگ کے اس بس میں بیٹھ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار اس لڑکی سے میری بات چیت ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا، وہ بدماش کیوں بار بار اس لڑکی کو تنگ کرتا تھا۔ بہرحال میری بس بھی آ چکی تھی، میں یونیورسٹی چلا گیا۔ لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نہیں آئی۔ میں بہت بے چین تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ شاید اس بدماش سے ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید 1-2 دن میں آ جائے گی، لیکن وہ لڑکی تو اپنا ایک جلوہ دکھا کے یوں غائب ہوئی جیسے کبھی میری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ دوبارہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس بات کو 1-1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے۔ میں اس لڑکی سے مایوس ہو چکا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھے بے چین کر کے جا چکی تھی۔ دوسری طرف حوریا میرے کام سے بہت خوش تھی، کہنے لگی، وہ میرے انکل تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اچھا۔ کہنے لگی، اب تو تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی، تو کیا تم میرے پیسے بھی بڑھا دو گے؟ میں نے کہا، ہاں، ابھی تک آدھی تنخواہ تو تم لیتی رہی ہو تو لیتی رہنا۔ ایک بار کہنے لگی، دیکھو شادی تم نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، ہم دونوں کی سوچ بھی ایک ہی ہے، ہم دونوں ہی بیرون ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ زندگی بھی ساتھ گزار لیں۔ بڑے آرام سے اس نے مجھے پروپوز کیا۔ اگر وہ جادوئی آنکھوں والی لڑکی میری زندگی میں ہوتی تو میں حوریا کو انکار کر دیتا، لیکن وہ تو بس ایک جھلک دکھا کے جیسے غائب ہو چکی تھی۔ میرے گھر کی طرف سے بھی شاید مجھے اس بات پہ کوئی روک ٹوک نہ ہوتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے کچھ کر لیں، کچھ بن جائیں، پھر آگے سوچیں گے۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے بس تم سے کمٹمنٹ چاہیے، پھر تم مکرو گے نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ کافی حقیقت پسند لڑکی تھی۔ بہرحال ہمارے بیچ میں لیلا مجنوں والی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے دھواں دھار محبت کا اظہار، نہ الٹی سیدھی باتیں جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں زیادہ تر اپنی ہی فیلڈ کو لے کے بات چیت ہوتی تھی، اور پھر پڑھائی سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ شاعری کی جاتی یا محبت بھرے پیغامات ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو رات کے وقت میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ میں ویسے بھی نیند کا کچا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سسکیوں کی آواز برابر والے گھر سے آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دیوار کے اس پار دیکھوں کہ کون رو رہا ہے۔ اندھیرا بہت گہرا تھا، اگر میں دیکھ بھی لیتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو میری نظر اس آپا نامی لڑکی کی پیٹھ پہ پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ اس کا بھائی وہیں چارپائی پر سو رہا تھا۔ شاید گرمیوں کی راتیں تھیں اس لیے وہ باہر صحن میں سوتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیوں رو رہی تھی، لیکن بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر اس کی دادی باہر آ گئیں تو میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا۔
وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگی دادی اماں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں کرنی؟ ارے میں تو شکر کر رہی ہوں، سکینہ کا پوتا اگلے مہینے آ رہا ہے، بس آتے ہی منگنی کی رسم کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی اور جواد کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ اس کی دادی کہنے لگی میں نے رو رو کے تیرے رشتے کی دعائیں مانگی ہیں۔ اور جواد کا کیا ہے؟ لڑکا ہے، پل جائے گا۔ وہ کہنے لگی کیسے پل جائے گا؟ اپنے ہاتھ سے پانی تک تو پیتا نہیں ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ اور آپ کا کیا ہوگا دادی؟ دادی کہنے لگی میں سکون سے مر سکوں گی؟ جوان جہان لڑکی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ارے میں زندہ ہوں تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ دروازے پہ بھی بری نظر ڈال لے، لیکن میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تم دونوں بہن بھائیوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ بیٹا یہ دنیا بہت بری ہے، اور ان کے لیے اور بھی زیادہ بری ہے جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے۔ لڑکوں کے لیے اتنی بڑی مشکل نہیں آتی جتنی لڑکیوں کے لیے آتی ہے، یہ تو تم بھی جانتی ہو، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ اپنے گھر میں تنگی دے کر میں نے کیوں اپنی ساری جاننے والی کزنوں کو گھر میں دعوتیں کھلائی ہیں، تاکہ تیرا کوئی انتظام ہو جائے، تو اپنے گھر میں خوش رہے تو میں چین سے مر سکوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی دادی بڑی خود غرض ہو تم، اپنے چین سے مرنے کی خاطر میرے بھائی کو لاوارث چھوڑنا چاہتی ہو۔ میرے جواد کا کیا ہوگا؟ میرا معصوم سا بھائی تو رل جائے گا نا، اور تم مزے سے قبر میں جا کے سو جاؤ گی۔ بس مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے دادی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ارے چپ کر، نہ گوڑی ماری، اللہ اللہ کر کے تیرا رشتہ آیا ہے اور تو ہے کہ اول فول بکے جا رہی ہے۔ دیکھ روشن آ رہا، خبردار جو تم نے ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو اس بار راشن میں خود لینے جاؤں گی، اور ہم نے دکان سے راشن نہیں لانا بلکہ بڑے اسٹور میں جائیں گے، وہاں سے راشن لے کے آئیں گے تاکہ انہیں لگے کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کل سے گھر کی ہر چیز کی دھلائی صفائی شروع کر دو۔ 10 دن بعد اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں، سوچ رہی ہوں بکرے کا گوشت منگوا کے فریج میں رکھ دیں گے۔ چلو ہم نہ بھی کھائیں، اس لڑکے کے لیے تو پکا کے رکھیں گے نا، بس ایک بار تم اسے پسند آ جاؤ، میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ اور دیکھ تو جواد کی فکر نہ کر، یہ تو امریکہ گئی، بہانے سے میں جواد کو بھی بھیج دوں گی۔ دیکھ اس میں صرف تیرا ہی نہیں جواد کا بھی فائدہ ہے، وہاں پڑھے گا لکھے گا تو کافی ترقی کر لے گا۔ ارے پاکستان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دادی بس دیکھنے میں ہی بھلکڑ اور بے وقوف تھیں، باتیں بڑی سیانی کر رہی تھیں۔ واقعی پاکستان میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے بھی سوچا چلو اچھی بات ہے، آپا کا گھر بھی بس جائے گا۔ 10 دن میں نے ان کے گھر میں بڑا شور شرابہ سنا، پردے دھل رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے گھر میں بس 3 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ شاید دادی کا تھا جہاں ان کی پوتی بھی ساتھ ہی سوتی تھی، ایک کمرہ مہمانوں کے لیے تھا، اور ایک بیٹھک تھی جسے ہم ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑا سا صحن تھا۔ تینوں کمروں کے دروازے، یہاں تک کہ باورچی خانے کا دروازہ بھی صحن میں ہی کھلتا تھا۔ بیچارے جواد کی اچھی شامت آئی ہوئی تھی، کیونکہ جب بھی وہ سامان لے کے گھر پہنچتا دادی کو کوئی نہ کوئی چیز بعد میں یاد آ جاتی۔ ارے وہ جواد کے بچے، تجھے کہا تھا کڑی پتہ بھی ساتھ لے کے آنا، یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ارے کھانے میں کڑی پتہ ڈالو تو خوشبو اور بھی زیادہ اٹھتی ہے۔ کہنے لگا دادی ایک دفعہ نہیں بتا سکتی آپ؟ 4 بار میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ اور تو نہیں منگوانا۔ ایک کم بخت ایک تھپکی تھی جو جواد کی کمر پہ اس زور سے لگی کہ آواز دیوار کے پار مجھے بھی سنائی دی۔ زبان چلاتا ہے میرے آگے، دیکھ مہمانوں کے سامنے ناک نہ کٹوا دینا۔ تم لوگوں نے تو دادی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رکھا، جب تمہاری آپا کا دل چاہتا ہے وہ مجھے سنا دیتی ہے۔ جواد کے بچے مہمانوں کے سامنے خبردار جو تو نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو۔ جواد کہنے لگا دادی نہیں دکھاتا، میری کمر لال کر دی آپ نے۔ پھر کہنے لگا یہ آپا کی شادی ہو گئی تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلی جائے گی، واپس نہیں آئے گی؟ دادی کہنے لگی ہاں، اتنا آسان تھوڑی ہے امریکہ سے واپس آنا۔ اچھا جا رکشہ لے کے آ، یہ جو بڑے بازار میں امتیاز ہے نا وہاں سے سامان لے کے آئیں گے۔
پیکٹوں میں ملتا ہے، اچھا اثر پڑے گا اس لڑکے پہ۔ جواد کہنے لگا کیوں، کیا وہ فریج کھول کھول کے دیکھے گا کہ سبزیاں اور گوشت پیکٹ میں ہیں یا کھلے پڑے ہیں؟ دادی آپ بھی نا۔ وہ کہنے لگی چپ کر، خاندانی لوگ ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، باورچی خانہ صاف ہے کہ نہیں، چیزیں طریقے سے رکھی ہیں کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا رکشہ لے کے آتا ہوں۔ پھر کہنے لگا آپا آپ بھی ساتھ جائیں گی؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا، ویسے بھی بچے آنے والے ہیں۔ اس کی دادی کہنے لگی یہ بچے پڑھانے اب چھوڑ دے تو، جب اسلم میاں آئیں گے تو میں نہ دیکھوں تم بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی اچھا دادی ابھی تو میری جان چھوڑو، یہاں بچوں کے فائنل ایگزامز میرے سر پہ ہیں، اوپر سے آپ کو میری شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ جواد رکشہ لینے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو بھی ایک شور شرابہ تھا۔ آپا میں نے آج کے بعد دادی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، پورا امتیاز اسٹور انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھ رہی تھی بتاؤ یہ کڑی پتہ کہاں ملے گا؟ بتا یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا دادی کیمرہ لگا ہوا ہے، کچھ تو خیال کر لو۔ جس کا دل چاہتا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے بیٹھ جاتی ہو۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگی تو پہلے کیوں نہیں بتایا کیمرہ لگا ہوا ہے؟ آپا میں تو ڈر گیا، پتہ نہیں دادی نے کوئی چیز بغل میں چھپا لی ہے، میری تو اچھی خاصی بے عزتی ہو جاتی۔ جب میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے کچھ چھپا کے رکھا ہے، کہنے لگی نہیں ارے میں نیا بوسکی کا دوپٹہ سر پہ لے کے آتی، میرے سارے بال سفید ہیں، میں سر پہ مہندی لگا لیتی، آنکھوں میں کالا کاجل لگا لیتی، اب دیکھ تیری دادی کیسی نظر آئے گی سب کو۔ آپ کو پتہ ہے وہاں جتنے لوگ تھے سب ہنسنے لگے، تماشا بنا کے رکھ دیا دادی نے۔ جواد جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ اس کی آپا کہنے لگی دادی یہ کیا کیا آپ نے، ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ دادی کہنے لگی اس کمبخت نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے دیکھ تو صحیح، میں ایسے منہ اٹھا کے چلی گئی۔ بہرحال اگلے روز وہ موصوف بھی آ چکے تھے جن کی آمد کے لیے اتنی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دلچسپی سی ہوئی، برابر میں کافی رونق لگی ہوئی تھی، کافی مہمان آئے ہوئے تھے، منگنی کی چھوٹی سی تقریب تھی، اور اس بار تو دادی نے مجھے بھی دعوت نامہ دیا تھا۔ میں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی۔ بہرحال مردوں کو سب کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا۔ اسلم نامی شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ لڑکا نہیں تھا، وہ تو کوئی 40-42 سال کا شخص تھا، سر کے بال بھی کچھ کہیں کہیں سے سفید۔ پھر میں نے سوچا شاید آپا بھی 36 سال کی تو ہوگی، کیونکہ سارا محلہ اسے آپا کہتا تھا۔ بہرحال رسم کے لیے سب باہر صحن میں چلے گئے۔ میں اجنبی تھا اس لیے مناسب نہیں سمجھا، میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جس صوفے پہ میں بیٹھا تھا وہاں سے صحن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے سے جب وہ لڑکی باہر آ کر بیٹھی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں صوفے سے ایک دم کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو وہی